السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اے مومنوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے جس پر سخت فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی ذرے برابر نافرمانی نہیں کرتے، ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، نگہبان ہے کہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کرتا رہے۔ ان کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، کوئی برائی پائی جاتی ہے، کوئی بے نمازی ہے، جو اللہ رب العالمین سے دور ہوتے رہتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے رہیں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اصلاح کرنا، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا، ان کو جہنم سے بچانا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا، یہ ہم پر فرض اور ضروری ہے۔ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا آپ نے اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچایا یا نہیں، کتنی آپ نے اصلاح کی اپنے گھر والوں کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، اس کے نیچے ماتحت لوگوں کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح حکمران بھی ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، عوام کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور عورت جو ہے وہ اپنی شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے گا، شوہر کے بارے میں، شوہر کے گھر کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اس نے حفاظت کی گھر کی یا نہیں کی۔ تو ہم میں سے ہر ایک شخص نگران ہے، ذمہ دار ہے، تو ہر ایک شخص اپنے اوپر اپنا بوجھ بھی سنبھالا ہوا ہے، اور دوسرے لوگوں کا جو اس کے محتاط ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہمارے اوپر فرض و ضروری ہے۔ ہر ایک بچہ جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں والدین جو ہے بچوں کو جو ہے یہودی بنا دیتے ہیں، کوئی عیسائی بنا دیتے ہیں، کوئی مجوسی بنا دیتے ہیں، وہ والدین کی غلطی ہوتی ہے۔ بچے تو فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، مسلمان پیدا ہوتے ہیں، لیکن بچے خراب کیوں ہوتے ہیں؟ والدین کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بچے خراب ہوتے ہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بھی اصلاح کریں اور اپنے بچوں کی بھی اصلاح کریں۔ دینی تربیت، اخلاقی تربیت، یہ والدین پر ضروری اور فرض ہے، ورنہ قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا۔ اور جو لوگ اپنی اولادوں کی فکر نہیں کرتے، اپنی بھی اصلاح نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ رب العالمین جس شخص کو کسی رعیت کا، کسی ماتحت لوگوں کا نگہبان، نگران کسی شخص کو بنایا ہے اور وہ ان کا خیال نہیں رکھتا، دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے، ان کی حفاظت نہیں کرتا، ان کی اصلاح نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے اوپر اللہ رب العالمین جنت کو حرام قرار دیتے ہیں۔ ایسا شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جو اپنی بھی اصلاح نہیں کرتا اور اپنے ماتحت لوگوں کی اصلاح نہیں کرتا، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی اصلاح نہیں کرتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچائیں، ورنہ قیامت کے دن ہم تو اپنے گناہوں کے ساتھ تو اللہ رب العالمین کی پکڑ میں آئیں گے، لیکن اپنے ماتحت لوگوں کا بھی گناہ ہمارے سر پر ہوگا اور ہماری بہت زیادہ سخت پکڑ ہوگی۔ تو یہ 50 سال کی زندگی ہے، 60 سال کی زندگی ہے، اس میں اپنی اصلاح فرما لیں۔ قیامت کا دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ جب ہم دنیا کے اندر ہم 50 سال کی زندگی اب اللہ اور اللہ کے رسول کی خواہش مطابق گزاریں گے، تو قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر جو ہوگا، اس دن جو ہے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ہم اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اس دن اللہ رب العالمین ہمیں اپنے سائے کے نیچے جو ہے رحمت کے اندر ڈھانپ دیں گے۔
تو میرے پیارے بھائیوں اپنی اصلاح فرمائیں، اپنے گھر والوں کی اصلاح فرمائیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھائیں، قرآن مجید کی تلاوت کروائیں اور ان کو ترجمہ پڑھائیں، ان کو حدیثیں پڑھائیں، اللہ کے رسول کی سیرت اور اللہ کے رسول کی سکھائی ہوئی دعائیں بچوں کو یاد کروائیں۔ یہ ہمارے اوپر فرض اور ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گھر والوں کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی بھی اصلاح کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔